کیا میاں بیوی کو جادو کے ذریعے سے ان کا جماع کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کو جماع سے روکا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ جو علم جو جادوگر سیکھتے تھے، یعنی جادو سیکھنے والے، وہ سب سے پہلا علم یہ سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کو ان کے درمیان تفریق کیسے کی جائے، ان کو کیسے ایک دوسرے سے روکا جائے۔ میاں بیوی کو روکنا یہ آج سے نہیں، ہزاروں برس پہلے سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی جو یہ اعمال کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان تفریق کا جادو کرتے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق کے جادو کے حوالے سے بہت ساری جو اس کے علاج وغیرہ جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ میں یقیناً جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا جو علاج ہے میں اس سے اتفاق کروں گا، اور انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے جو غیر شرعی اور غیر یعنی اسلامی جو علاج ہیں وہ متعارف کروائے گئے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو قرآن کریم کا صحیح جو علاج ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو آئیے میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کا اس حوالے سے جو علاج ہے وہ بڑا سمپل، بڑا آسان ہے اور سادہ ہے۔ ایسا شخص جس کو میاں بیوی کے درمیان جماع کو روک دیا گیا ہو، آپس میں محبت کو روک دیا گیا ہو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورت جو ہے وہ سورت الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، اور آخری چاروں قل، اور اسی طرح سورت یونس کی آیت نمبر 81 سے 89 تک، اور اسی طرح سورت طٰہٰ کی 65 سے 69 تک، ان تمام آیات کو پانی کے اوپر دم کرے اور اس پانی میں بیری کے ساتھ پتے ڈالے اچھی طرح کوٹ کے، اور اس پانی کو پینا بھی ہے اور اس پانی سے غسل بھی کرنا ہے میاں اور بیوی دونوں نے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ آیات السحر کہلاتی ہیں، اور جادو سے بچنے کے لیے یہ مستقل علاج جو ہے یہ ان کو کرنا ہوگا میاں بیوی کو، اور جب تک اس سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ان کو نکال نہیں دیتا تب تک وہ اپنی اس علاج میں پوری محنت کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے۔ میاں بیوی کے درمیان جماع کو روکنے کی ایک علامت یہ بھی ہے جادو کی کہ وہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے بدبو آتی ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو پاتے، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کا چہرہ جو ہے وہ مختلف نظر آتا ہے، اور ایک دوسرے سے وہ دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ بہت بڑی معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ طلاق نکلتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر اولاد ہو تو اولاد سے بیوی کو یا خاوند کو، دونوں میں سے کسی ایک کو بہت شدید نفرت رہنے لگ جاتی ہے، اور وہ اولاد کے حوالے سے بھی ان کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی۔ اور پھر جب یہ سارے علامات میاں بیوی کے درمیان یعنی سحر التفریق بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان سحر التفریق ہو، تو ایسی کیفیت میں یہ جو میں نے علاج بتایا ہے یہ بہت ہی بہترین ہے۔ آپ اس کو دوبارہ سن لیں، آخری چاروں قل ہیں، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر ہے وہ 117 سے 122 ہے، اور اسی طرح سورۃ یونس کی 81 سے آیت نمبر 89 تک، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی جو آیت ہے وہ 65 سے 69 تک۔ ان آیات کو پانی میں جو ہے نا پانی دم کر کے اس پانی سے نہایا بھی جا سکتا ہے اور اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔